اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آج کی یہ مبارک شب، مبارک رات، جس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے اور جس میں اللہ نے ہمیں یہ موقع ایک بار پھر عنایت فرمایا ہے کہ ہم اپنی توبہ، اپنی مغفرت کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں پیش کریں۔ ناظرین، بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات کا احساس جلد ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لغزشوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انہیں ندامت ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ ایسا کیوں کرتے رہے کہ جو اللہ کو ناپسند عمل ہے اس میں کیوں گرفتار رہے، اور جو شریعت مطہرہ کے متصادم جو چیزیں ہیں اس میں کیوں مبتلا رہے۔ جب ندامت ہوتی ہے تو وہیں سے جو ہے توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ الندم التوبہ، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنیادی طور پر ندامت ہی توبہ ہے۔ جب انسان نادم ہو جائے اپنے کیے پر اور شرمندہ ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنی التجا اور دعا پیش کرے کہ پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو تواب الرحیم ہے۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کو قبول کرنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ اپنے بندے کے خواہ کتنے ہی گناہ ہوں، اس کا اگر شمار بھی نہ کر سکتا ہو وہ، تب بھی اللہ رب کریم اتنا غفور رحیم ہے، اس قدر اپنے بندے پر مہربان ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے، اگر صحیح اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی شب کے یہ چند لمحات جو ابھی باقی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آج کے دن، پورے دن اور مغرب کے بعد سے لے کر اب تک بہت سے ہمارے بہن بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کی ہوں گی، لیکن اگر وہ آنسو آپ کی آنکھ سے چھلک جائے کہ جو آنسو ندامت کا آنسو ہے، جو آنسو آپ کی توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے کہ پروردگار بحیثیت انسان بتقاضۂ بشری ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، لیکن تو تو بڑا غفور رحیم ہے، تو تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کی بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو پروردگار عالم، اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہم ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں کہ رب کریم، رات کے اس پہر میں کہ جب قبولیت کے لمحات ہیں، ہم تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کر رہے ہیں، اپنی التجائیں اور اپنی وہ مغفرت کی درخواست تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ آنسو آپ کے لیے وسیلہ نجات بھی بن سکتا ہے، ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے، اگر وہ آنسو ٹپکا دیا آپ نے، آپ کی آنکھ سے چھلک گیا۔ وگرنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں انسان اس قدر محو ہے اور اس قدر مستغرق ہے کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ آیا اس نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال پر اس کی گرفت کس انداز میں ہونے والی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا احساس ہو جائے انسان کو، تو یقیناً وہ تائب ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مستعد ہو جائے۔ ناظرین، آج کی یہ رات توبہ کی رات ہے، اور آج ہمارے اس رحمت سحر کا موضوع بھی توبہ ہے کہ آیا توبہ کس طرح کرنی چاہیے، توبہ صحیح توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں لوٹتا، اور وہ کون سی توبہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت میں تبدیلی لاتی ہے۔ اس توبہ کے حوالے سے بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی پیش کر دیں گے کہ پروردگار، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے، لیکن تو نیتوں کے حال جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہمارے گمانوں سے واقف ہے۔ پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رحمت سحر میں مفکر اسلام،
حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب, ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب ذوالفقار علی حسینی. ذوالفقار بھائی السلام علیکم. اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آج کی شب کی مناسبت سے اور جس پہر میں ہم موجود ہیں یہ قبولیت کا پہر ہے, آپ وہ کلام اگر پیش کر دیں کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. بالکل, کیا کہنا. اور آج ہی کی شب پڑھنے کا اس کا مزہ بھی ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے, باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. اور مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ
مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی بھائی کیا کہنے ہیں، رات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی رات کی مناسبت سے، شب قدر کی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت کلام سائم چشتی صاحب مرحوم کا پیش فرما رہے تھے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ مفتی صاحب فرمائیے گا توبہ کے معنی مفہوم کیا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کس انداز میں توبہ کا ذکر آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ رجوع توبہ کو توبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رجوع کا مطلب ہے لوٹنا، دوبارہ سابقہ کسی چیز کی طرف آنا۔ تو چونکہ ایک بندہ گناہ کر کے گویا کہ بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کو واپس آنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹو، اس کی رحمت کے سائے میں آؤ، اس کی نگاہ کرم کے مستحق بنو۔ اس کے لیے پھر وہ جو عمل مقرر کیا گیا اس کو توبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ توبہ اس وقت توبہ ہوگی کہ جب اس میں کچھ شرائط پائے جائیں گی کہ نمبر 1 وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو، نمبر 2 اس گناہ پہ آدمی نادم اور شرمندہ بھی ہو، تیسرا اس گناہ کو چھوڑنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا، اور چوتھا یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے قرآن عظیم میں فرمایا کہ توب الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پختہ توبہ کرو۔ توبۃ النصوح ہوتی وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد دوبارہ پھر انسان گناہ کی طرف رجوع نہ کرے، پختہ توبہ۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو توبہ کرو کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً گناہ کبیرہ صغیرہ سے معصوم ہیں۔ آپ توبہ ان خلاف اولا کاموں پر کیا کرتے تھے، ان ترک مستحب پہ کرتے تھے جو جواز امت کے لیے کبھی آپ نے کیا، جیسے مسواک کو ترک فرمایا، کیونکہ اگر لگاتار آپ کرتے تو امت پر واجب ہو جاتی۔ تو وہ حالانکہ اس پہ ایک مصلحت صحیحہ پوشیدہ ہے، کوئی خطا گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توبہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں باقاعدہ قرآن میں دیکھیں توبو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم، اور نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ بھی امر فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس کی شرعی حیثیت واجب کی ہوتی ہے کہ توبہ گناہ پر توبہ، فوری توبہ کرنا واجب ہے، تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ توبہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کس درجے میں ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی معصیت یا گناہ کا کام کرتا ہے تو اب اس کے اوپر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، تائب ہو۔ اور جیسے کہ 3 شرائط بھی اس حوالے سے ذکر ہو گئیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے علیحدہ کرے، اور پھر اس بات کا ارادہ، پھر شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے، اور پھر ہمیشہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اس حوالے سے یہاں ایک اور بات کا اضافہ میں کروں گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی بعض مفسرین نے اس کی تقسیم کی ہے کہ یہ جو 3 شرائط ہیں، اور چوتھی شرط ظاہر مفتی صاحب نے بھی ذکر کی کہ اللہ رب العزت کا خوف ہو تب وہ توبہ قبول ہوگی، خشیت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی حقوق کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا حق آپ نے تلف کیا ہے، کسی بھی مسلمان کا یا کسی بھی شخص کا، تو اس کا حق لوٹانا، اور اگر وہ لوٹا نہیں پاتے تو پھر اس سے معافی طلب کرنا۔ جب تک کہ وہ معافی نہیں ہوگی تو ان معاملات کے اندر یعنی حقوق العباد کے اندر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا مصعب، توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے ڈٹ جانا، یعنی کہ اس کے بعد گناہ کی طرف نہ لوٹنا، صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ انسان یہ کہ توبہ کرتا رہے، یا یہ کہ لوگ گالوں پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ توبہ کر لی ہم نے اور اب کانوں کو ہاتھ لگا لیا جناب؟ اب اس حوالے سے فرمائیے گا کہ آج کی رات بہت اہم ہے، چونکہ آج لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں استغفار کا، توبہ کرنے کا۔ ناظرین اس پر انشاءاللہ جواب لیں گے مفتی صاحب سے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں رحمت سحر میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے توبہ، اور توبہ ہمارا ہی کیا عنوان ہے، بلکہ ہر لب پر یہی بات جاری ہوگی اس وقت
جتنے لوگ شب بیداری کر رہے ہیں آج کی رات، جتنے لوگ اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول اور مصروف ہیں یا ایسی اس قسم کی کسی روحانی محفل میں موجود ہیں، ان کے لب پر صرف یہی بات ہوگی کہ پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ توبہ کس قسم کی ہونی چاہیے اور کس انداز کی ہونی چاہیے کہ وہ واقعتاً ہماری زندگی کو تبدیل کر دے؟ دیکھیں، توبہ کی قبولیت کی شرط تو ندامت ہے، اظہار افسوس تو ہو نا اس کے اوپر، قلب ندامت تو محسوس کرے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا پھر جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے یا حقوق العباد میں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی تین طرح کی ہوگی، ایسی کوتاہی کہ جس کا تعلق مال یا عبادت میں کمی سے نہ ہو، جیسے کسی نے شراب پی لی مثال کے طور پر، اس میں فقط وہی شرائط ہیں جو عرض کی، وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر اس نے کوئی مالی عبادت ترک کی ہے، جیسے زکوٰۃیں ادا نہیں کی، تو اس کی تاخیر پر توبہ کرے اور وہ زکوٰۃ ادا بھی کرنی پڑے گی۔ اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہے، جیسے نماز وغیرہ چھوڑ دی ہے اس نے، تو اس کے ترک کے اوپر جو گناہ تھا اس پر توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے اور ان قضا نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ان حقوق العباد میں اگر کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے تو پھر اسی طریقے سے ہے کہ یہ جسمانی کوئی تکلیف پہنچائی ہے، جسمانی روحانی، یا مالی تکلیف ہے، بدنی تکلیف ہے جیسے، تو اگر کوئی جسمانی روحانی تکلیف ہے، مثال کے طور پر غلط جملہ بولا، مذاق اڑا دیتے ہیں، دل آزاری کے مرتکب ہو گئے، پھر تو اس سے سب سے پہلے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ۔ اور اگر وہ راضی نہ ہو بالفرض تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور نیک اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت اس سے راضی فرما دے۔ ایک شخص معافی مانگتا ہے اور دوسرا معاف نہیں کر رہا، تو کیا جو معاف نہ کرنے والا ہے اس پر وبال آئے گا وہ کہ مستقل معافی مانگنے بعض اوقات قصور اتنا بڑا ہوتا ہے، آدمی اتنی دائمی تکلیفیں دے لیتا ہے، ایک ہوتا ہے عارضی تکلیف، ایک ہوتا ہے دائمی تکلیف۔ کسی کے شوہر کو مار دیا مثال کے طور پر، عورت بیوہ ہو گئی، اب وہ آ کے معافی طلب کر رہا ہے اس سے، تو وہ تو پوری زندگی کا دکھ اور درد دے گیا نا، اور چھوٹے بچے یتیم بچے ہو گئے تو ان کو تو درد دے گیا۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ فطرت اور طبیعت قبول نہیں کرتی کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو ایسے شخص کی اگر طبیعت کا تقاضا ایسا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، لیکن یہ ضرور ہے اگر نارمل کیفیت ہو تو معاف کر دینا بھی لازم ہوتا ہے، ورنہ سرکار نے اس پہ سخت وعید بھی بعض اوقات بیان فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اس کو مال دینا پڑے گا، یا اگر تنگ دست ہیں تو اس سے معاف کروائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ اور جسمانی تکلیف ہے تو اپنے آپ کو کفارے کے لیے پیش کرنا پڑے گا، تھپڑ مارا ہے تو بھی آپ تھپڑ مار لیں، ورنہ پھر معاف کر دیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ تو ان لوازمات کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ میں کمی کوتاہی معاف ہوتی ہے، مزدلفہ میں حقوق العباد میں کمی کوتاہی معاف ہوتی ہے، لیکن جہاں مال ادا کرنا ہے، جہاں عبادت ادا کرنی ہے، وہ ادائیگی معاف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ 1 کروڑ قرضہ لے کے مزدلفہ پہنچ گئے، ہمارے یہاں سمجھاتا ہے ہر چیز سے استثنا مل گیا، یا مزدلفہ پہنچ گئے اور کہا کہ حاجی صاحب السلام علیکم اب تو معاف ہو گیا سب کچھ یہاں پہ، وہ 1 کروڑ تو دینا ہی پڑے گا، اور قضا نمازیں ادا کرنی ہوں گی، روزے ادا کرنے ہی ہوں گے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ حقیقت حال یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے یا کسی کے سامنے اپنی معافی پیش کرے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں نادم ہو جائے انسان اور اللہ کی رضا اس کو پیش نظر ہو تو ضرور یہ کام ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کسی شخص پر اگر حد جاری ہو گئی ہو، مطلب اس قسم کا کوئی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہو، تو کیا توبہ اس کا قائم مقام ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی حد جاری ہو گئی یا یہ معاملہ رہا کہ اس کو اس کی سزا مل گئی، تو جب اس کو سزا مل گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ کی اس نے تو مخفی رکھا نا اس چیز کو کہ اس نے ایسا گناہ کیا کہ جس پر حد جاری ہو جاتی، لیکن اس نے مخفی رکھا۔ اب وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے سزا ہو جائے گی، تو اب وہ توبہ کر رہا ہے، تو کیا اس کا قائم مقام ہو سکتی ہے توبہ؟ دیکھیں، یہ تو یعنی اسلامی فیصلوں میں 2 چیزیں دیکھی جاتی، ایک ہوتا ہے عند اللہ اور ایک ہوتا ہے عند القاضی۔ اگر اس کے گناہ کا اظہار ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے قاضی کے سامنے وہ پیش ہوگا، اور جو بھی قاضی مناسب سمجھے گا، حد جاری کرنی ہے تو حد جاری ہوگی۔ اب جہاں تک اگر وہ معاملہ مخفی رہا ہے تو پھر عند اللہ تو اسے اس بات کا علم ہے کہ اس سے یہ کام سرزد ہوا ہے، تو پھر اب وہ توبہ ہی کرے گا اپنے گناہوں کی، اور جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اگر اس کی توبہ کے اندر وہ تمام کی تمام شرائط پائی جائیں جس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔
تو اگر وہ تمام کی تمام شرائط پائی جائیں، اس کے اندر اخلاص ہے، وہ نادم ہے اپنی اس حرکت کے اوپر اور اپنے اس گناہ کے اوپر، تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اور آپ اس سے مغفرت طلب کریں تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا وہ سب اگر اسلامی حد جاری ہو جائے جیسے کہ، تو کیا میں اس کو اسی سوال کو آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں، تو کیا یہ توبہ جو ہے اس کا قائم مقام ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس حد والا کوئی کام کیا لیکن ظاہر نہ ہوا، حضرت نے جواب اس کا بالکل بہت معقول جواب دیا۔ ایک ہے کہ حد جاری ہو گئی، زنا تھا، اس کو مطلب کوڑے لگا دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حد صرف اس گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔ اچھا، کفارہ ہے، یعنی اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن توبہ اس پہ اب بھی واجب ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ ہر صورت ہے، توبہ ہر صورت میں اس کو کرنی پڑے گی، تو اس لیے وہ توبہ کرے۔ اور یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ اس وقت جو ہے ماحول بہت ہی خطرناک قسم کا چل رہا ہے۔ ایسی ویب سائٹس بن چکی ہیں کہ جس میں نوجوانوں کو ترغیب دی جاتی ہے زنا کرنے کی، اور خصوصاً محارم کے ساتھ زنا کرنے کی۔ یعنی ایسے میرے پاس کیس آ چکے ہیں کہ نوجوانوں نے سامنے قرار کیا ہے محارم کے ساتھ زنا کا۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر غیر محرم سے کوئی زنا کرتا ہے تو اس پہ حد کا اجرا ہے، محارم سے کریں تو اس پر حد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی حد اس کا کفارہ بن ہی نہیں سکتی ہے، میدان معاشر میں اس کو سزا ہی ملے گی۔ تو اگر میرے کوئی بہن بھائی یہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ایسی سٹوریز سننا یا ایسا ٹیکسٹ پڑھنا کہ جس سے معاذ اللہ اس قسم کے گناہوں کی طرف رغبت ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب طبیعت اس حد تک کنٹرول میں نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان نہیں رک رہا، تو اگر طبیعت اور زیادہ تقاضا کرے گی، نفس اور غالب آئے گا، تو اس فعل کو کرنے سے کیسے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ بعض اوقات نوجوان کہتے ہیں نہیں میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اتنے کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کالجز میں بعض اوقات ہوتا ہے گروپ بنے ہوتے ہیں 5-6 لڑکوں کے، وہ ایسی کسی بھولے بھالے کو قریب کر کے اس کو باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں۔ اگر وہ ان گناہوں کی طرف نہیں آتا تو اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کو عار دلائی جاتی ہے، تو ہجڑا تو نہیں ہے بھائی، تو لڑکی تو نہیں ہو گیا، تو وہ بیچارہ کہتا ہے یار کچھ کر کے دکھاؤ بھی کارنامہ، تو پھر کچھ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو فیس بک پر اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، مواد جس کو دیکھ کر کوئی گناہوں کی طرف مائل ہو، ان سے بھی میری گزارش ہے اس کو فوراً سے پیشتر ہٹائیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ سو رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، حالت روزہ میں ہوں گے، اور کوئی آپ کے ترغیب پہ گناہ کر رہا ہوگا اور آپ کے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ ان تمام امور پر بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ بہت ضروری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی گناہ کی دعوت عام دی جا رہی ہے مختلف انداز میں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے محفوظ رکھنے کی اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش فرمائیں گے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ ماشاءاللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا،
یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے توبہ اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مجھ بھی اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ کہ ایک شخص ہے وہ گناہ کیے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اس ارادے کے ساتھ یہ بات پیش نظر رکھ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، پھر گناہ کا مرتکب ہو جانا، یہ کس طرح کی توبہ ہے؟ اس حوالے سے فرمائیے گا، یہ کس درجے میں کہلائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کے باوجود گناہ کرتا چلے جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کرنے والا ہے۔ یہ حقیقتاً مذاق ہے، کیونکہ وہ شخص صرف اپنے نفس کو ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے نفس کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اب اس کا نفس خوف محسوس کرے۔ تو قہاریت اور جباریت کی یقین کے ساتھ گناہ چھوڑ دینا رحمت کا یقین رکھ کر گناہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر وہ اپنے آپ سے یہ کویسچن کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، وہ اس سے زیادہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھتے تھے یا کم؟ لازم بات ہے زیادہ رکھتے تھے۔ تو کیا انہوں نے کبھی یہ روش اختیار کی کہ کوئی نافرمانی کا کام کیا اور یہ نعرہ اپنے متبعین کے سامنے لگا دیا ہو کہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ طریقہ کار تمام نبیوں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کے طریقے کے خلاف ہے، تو اس میں برکت پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو دھوکے سے نکال کر حقیقی طور پہ توبہ کر کے صحیح معنوں میں اکابرین کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس پر دوام اور استقامت حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بطور خاص ہم یہ کہیں گے ماہ رمضان المبارک میں اور بالعموم سارا سال ہی مختلف اجتماعات میں مختلف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں توبہ کا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ جناب انفرادی توبہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ آج کے دور میں اس عہد میں جب آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ مغلوب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں وہ تمام مظالم بھی اس پر ڈھائے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں انفرادی توبہ کی ضرورت ہے یا اجتماعی توبہ کے لیے اہتمام کیا جائے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں رئیس بھائی، میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے کہ توبہ جو ہے اس کو لائیو کوریج ملتی ہے اور اس کے اندر بھی یعنی کچھ ایسے امور ہیں جو کہ ظاہر ہے کوئی پسندیدہ نہیں ہیں، اس میں تو ریٹنگ پیش نظر ہوتی ہے نا، تو چونکہ اس کے اندر تو ظاہر ہے رقت بھی بہت جلدی طاری ہو جاتی ہے، بہت جلدی، ایگزیکٹلی، اور چونکہ اس میں زیادہ رسمی معاملات ہیں اور وہ اخلاص اور وہ دلی شرمندگی اور ندامت جو کہ توبہ کا ایسنس اور اس کا جوہر ہے، الندم التوبہ جس کو حضور نے فرمایا،
تو وہ تو پایا ہی نہیں جاتا، تو پھر توبہ جو ہے اس کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے اس حوالے سے کہا کہ جس دور سے امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے تو کس طرح کی توبہ کی ضرورت ہے، ذاتی رائے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں دونوں سطح کے اوپر توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کا آغاز کم از کم انفرادی سطح پر ہونا چاہیے۔ انفرادی سطح سے ہی آپ اجتماعی طور پر جائیں گے۔ اگر مخلص حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی طرف لوٹا جائے انفرادی سطح پر، تو پھر اس طرح کے افراد ہی اجتماعیت میں تبدیل ہو کر قوم کے لیے شاید کچھ ایسا وسیلہ بن جائیں جس سے قوم جو ہے اپنے تمام مسائل پر اوور کم کر لے۔ لیکن صرف محض رسمی ہو جائے، صرف ڈیجیٹل امیج آپ کا کریٹ ہو جائے، صرف اس سے ریٹنگ بڑھ جائے یا لوگ ریاکاری میں اس سے مبتلا ہوں، یہ ان تمام چیزوں کا میری ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب طریقہ کار۔ بہت بہت اچھے دو ٹوک انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا اوپینین ہمارے جواب کی صورت میں عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں میں آج کی اس سحری کا ممکنہ آخری سوال اس سیگمنٹ کا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ توبہ کو اور معافی پر اتھارٹی بن گئے کہ جناب اگر اس نے توبہ کر لی ہم نہیں مانتے اس کی توبہ کو، ہم مانتے ہی نہیں جناب، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ کہہ دینا کسی کے لیے کہ اس کی توبہ قبول نہیں، تو اس شخص پر کیا وبال ہے کہ جو کسی کی توبہ پر حائل ہو جاتا ہے بیچ میں؟ اور یہ بھی شامل کر لیں کہ سارے کسی کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی توبہ ناکافی ہے اور کوئی یہ کہے میں قبول کر رہا ہوں، یہ بھی تو ذرا توجہ طلب بات ہے نا۔ اصل تو یہ ہے کہ نہ آپ کی کوئی مسئلہ آپ کی بات ہونی چاہیے، نہ میری ذاتی رائے کو فوقیت ہو، جو توبہ کا ایک شرعی معیار شریعت نے قائم کیا ہے اس پر پرکھا جائے۔ اگر وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے، اب چاہے اجتماعی طور پہ علماء اس کی توبہ کو قبول کرے یا انفرادی طور پہ کوئی شخص قبول کر لے، وہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں قبول کرنے نہ کرنے والے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا نا۔ ہاں اگر اس کی توبہ اس گناہ پر ہے کہ جو گناہ مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا سبب بنا ہے، جیسے کوئی گستاخی کر دی ہے سرکار کی شان میں یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی دانستہ یا نادانستہ ہو گئی ہے اور اس سے دل آزاریاں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، تو پھر اس کو اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے سامنے بیٹھ کے وہ توبہ کر لے اور وہ کہے کہ میں اس کو قبول کر، اور وہیں سے بیک ڈور سے نکل جائے، وہ پھر مطلب یہ کہ لوگوں کو ایک دھوکہ دے نہیں ہے۔ میدان معاشر میں وہ بالکل قابل گرفت ہوگا، اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کھڑا بھی ان نفوس قدسیہ کے سامنے کیا جائے گا جن کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ یہاں تو بہت اچھا ہے کہ آدمی نادم و شرمندہ ہو کر عام لوگوں کے سے اچھی طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے معیار شرع کو ملحوظ رکھا جائے، اب چاہے اجتماعی طور پہ توبہ قبول ہو رہی ہو چاہے انفرادی طور پر، وہ توبہ ہے، ٹھیک ہے، قبول کیا جائے گا۔ آج کی اس رات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اسے غنیمت جانتے ہوئے آپ سے بھی درخواست کروں گا میں کہ اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنی توبہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس سیگمنٹ کے آخری مرحلے میں آ رہے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ذوالفقار بھائی آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام پیش کیا آپ نے۔ ایک اور کلام آپ پیش فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آذان فجر کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب دوبارہ لوٹیں گے تو آپ کے سوالات ہوں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی
کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات شب بیداری کے ساتھ اور بہت عبادات کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ گزری اور توبہ استغفار کے ساتھ گزری، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرنے کے ساتھ گزری۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ رب کریم انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین آپ کے سوالات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم۔ پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے گا۔ انڈیا سے بول رہا ہوں، یوپی سے۔ جی میرا سوال یہ ہے حضرت کہ چاند و سورج گھومتے ہیں یا زمین گھومتی ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے، قرآن کی روشنی میں بتائیے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ آلو اسٹور کرنا کیسا ہے؟ اور ایک سوال اور تھا جی بس دو۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ ہم پینٹ پہنتے ہیں اکثر آفسوں میں اور ہماری ٹکنوں سے نیچے پینٹ ہوتی ہے، تو پانچوں ٹائم کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ٹکنوں سے اگر فولڈ کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر ٹکنوں سے کاٹ کے پینٹ کو پہنی جائے تو آفس میں بہت عجیب سی لگتی ہے۔ تو اس پہ پلیز مہربانی کر کے بتائیں کہ 5 6 نیچے رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی 2 طلاق دے دے اور 2 طلاق کے بعد وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لے 3 حیض سے پہلے
تو اس کے بعد اگر وہ نکاح تجدید نکاح کرتا ہے تو اس کو پھر 3 طلاق کا حق دوبارہ حاصل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو مفتی آج کل بیٹھے ہیں بڑے بڑے ٹی وی پہ ماشاءاللہ ہمارے, اور ان کے ساتھ جو ایک خاتون بیٹھی ہیں ہر چینل کے اوپر, اور وہ غیر محرم کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں, تو کیا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا سوال کیا آپ نے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا نماز سے سوال ہے کہ جب ہم لوگ یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں, اور یہاں جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں اور نماز جماعت ختم ہو جاتی ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہاں جس کی نماز ہو گئی وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور ہم امام بن کے ایک پھر جماعت بنا سکتے ہیں, وہ جبکہ دوسری نیت کر لے؟ ایک یہ میرا پہلا سوال تھا. دوسرا یہ کہ اگر آپ نماز گئے اور جماعت ہو گئی اور کوئی اور آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز شروع کر دی ہے, آپ ان کے ساتھ نماز میں جوائن ہونا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو یہ کیسے, اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکیں تو بہت ضرور جانتے ہیں, انشاءاللہ ضرور معلوم کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ذرا سوال بتائیے گا اپنا. وعلیکم السلام. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی عورت روزہ رکھے تو کیا وہ اپنے شوہر سے پوچھے؟ کیا شوہر سے پوچھنا ضروری ہے؟ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ شوہر سے پوچھنا. آپ کا کوشچن, آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں, بڑی عنایت ہوگی, پھر آپ اپنا سوال بتائیں. کال ڈراپ ہو گئی ہے اور مزید سوالات آپ کے شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو سوالات موصول ہو گئے ہمیں ان کے جوابات کے لیے مفتی صاحب. دیکھیں, شرعی نقطہ نگاہ سے زمین ساکن ہے اور سورج وغیرہ اس کے گرد گردش کرتے ہیں. مشرق سے طلوع ہونا, غروب ہونا, یہی صحیح تصور ہے. اگرچہ سائنس سے کہتی ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, یہ لوگ ساکت ہیں, لیکن ہم شرعی تصور کو ہی بنیاد بناتے ہیں اور یہی صحیح تصور ہے. پینٹ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے اور جیسے کہ آفس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اوپر نہیں کر سکتے ہیں, تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ٹخنے ڈھکنے کے ساتھ ہی نماز ادا کریں. ٹخنے کھولنا سنت ہے اور فولڈ کرنا گناہ ہے. تو اس لیے اگر ترک سنت ہو جائے وہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹخنے کھولنا سنت تھا, اس کا ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہوتا, لیکن فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے, تو اس سے بچیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو ٹخنے کھولنے کا حکم بھی دیا گیا وہ تکبر کے توڑ کے لیے ہے. اسی لیے اگر آپ موزے پہن کے نماز پڑھیں تو اس میں تو ٹخنے ڈھکے ہوتے ہیں, تو بتائیے نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر آپ کے کسی شرعی مجبوری کی بنا پر ٹخنے ڈھک جائیں, تکبر وغیرہ نہ ہو, تو اس میں نماز ہو جائے گی. بہت اچھی توجہ آپ نے بیان فرمائی. اور سوالات لے لیتے ہیں مفتی صاحب کی اجازت سے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال کیا آپ کا؟ جی ہمارا سوال ہے, اگر آدمی پہ غسل واجب ہو جائے. جی جی. ہیلو. جی. اس پھر جو پسینہ, مثال ایک سسٹم نہیں ملا, غسل نہیں کیا, پسینہ آ رہا ہے, پسینے سے کپڑے گیلا ہو گئے, کیا وہ کپڑے حلال یا خراب ہے؟ اور ہیلو. جی صاحب بتائیے سوال. میرا دوسرا سوال یہ ہے, اگر مثال مرغی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پانی کی ٹینکی میں مرا ہوا ہے, وہ پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بھائی جلدی سے سوال کر دیں تاکہ ہم جوابات آپ تک پہنچائیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مصطفیٰ فرمائیے. یہ کہا کہ 2 طلاق کے بعد شوہر نے رجوع کر لیا, اگر بعد میں وہ تجدید نکاح کر لے تو کیا دوبارہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو 2 طلاقیں ہو گئیں وہ ہو گئیں. ہاں, ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر بالفرض شوہر اس کو چھوڑ دیتا اور وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی, پھر ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو جاتا, تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی 3 طلاقوں کا دوبارہ حق حاصل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ شوہر نے 1 طلاق دی, عورت نے عدت گزار کے دوسرے شخص سے شادی کر لی, پھر اس سے طلاق وغیرہ ہوئی, پہلے شوہر کے پاس آئی, تو دوبارہ وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا. لیکن جب تک دوسرے شوہر کے پاس سے واپسی نہیں ہوگی تو طلاق ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک یہ کہا کہ یہ چینلز پر خواتین کے سامنے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, مفتیان کرام اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہر چینل کو دیکھنے والی مختلف عوام ہوتی ہے, اور وہ مطلب ہر طرح کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ بعض اوقات دینی پروگرام عام جو دینی چینلز ہیں ان پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ چینل ہوتے ہیں, انہیں بیچ میں کچھ آ جاتا ہے تو وہ اگر وہاں پہ مفتیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ چینل والوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ عورت بیٹھے, اگرچہ افضل اور اعلیٰ یہی تھا کہ سامنے مرد بیٹھتا, لیکن اگر کوئی عالم دین وہاں پر اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم سیکھنے کا موقع ملے گا, ان کی اصلاح ہوگی, اور وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں,
اور ان کی یہ خواہش نہیں کہ عورت سامنے بیٹھے، وہ حتی الامکان اپنی کوشش کر لیتے ہیں، نہیں بات آتی، تو پھر ہمیں ان سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع اسلام تھا تو آپ میلوں میں نکل جایا کرتے تھے کفار کر، وہاں جا کے تبلیغ فرماتے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میلے میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس فرمائی اور آپ وہاں پہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو اگر اس اسٹیج کو چھوڑ دیا جائے تو علماء نہیں بیٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے جاہل قسم کے لوگ، اور وہ جاہل اپنے ہی اجتہاد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قوم کو کیسا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، بعض جگہ ایسے معاملات ہیں، اس میں پھر علماء کی ذمہ داری اور بن جاتی ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا نظر انداز کریں، اور جو اگر اچھی نیت کے ساتھ عالم دین بیٹھ رہا ہے تو اس کے جو فائدے عوام کو حاصل ہو رہے ہیں اس کے اوپر نگاہ رکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اگر کوئی ایسا بیٹھ رہا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھتا ہے یا اس کے دل میں یہ خواہش ہے تو وہ خود قابل گرفت ہے، لیکن حسن ظن ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر جماعت ختم ہو چکی ہو تو وہاں پہ کچھ لوگ دوسری جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں دو پہلو، اگر آپ نے فرض پڑھ لیے تو آپ امامت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نفل والے کے پیچھے فرض کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ بھائی بھی دیر سے پہنچے ہیں اور کچھ لوگ اور دیر سے آ گئے ہیں تو پھر دوسری جماعت قائم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ فتنہ اور انتشار کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ پھر بعض اوقات شکایت ہوتی ہے بھی امام کے پیچھے نہیں پڑے لہذا جماعت قائم کر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں۔ ہاں عرب کنٹریز میں لگاتار چلتے رہتی ہیں جماعت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چین ہوتی ہے فرض کے بعد فرض۔ مصعب دو کالر، جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی عورت روزہ رکھنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے کیا وہ اپنے شوہر سے پیچھے جانے سے پڑھ سکتی ہے؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ شوہر سے پوچھنا ضروری ہے ورنہ نماز اور روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال تو واضح طور پہ بتائیں دوبارہ۔ نفلی روزے کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ فرض روزہ، فرض روزے کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ جی مفتی صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ رمضان کے دوران جو پیریڈس کے دوران روزے رہ جاتے ہیں، پہلے تو ہم رکھتے رہے لیکن اب میرے 5-6 سال کے رہتے ہیں، کیا یہ روزے رکھنا فرض ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہم کالر کو لے لیتے ہیں پھر جوابات لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ سر کیا حال ہے جی؟ اللہ کا بہت ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ مفتی صاحب سے زکوٰۃ کے معاملے میں رہنمائی لینی تھی۔ جی فرمائیے۔ سعودی عربیہ سے کال کر رہا ہوں۔ جی جی۔ ایکچولی ہمارے پاس ابھی 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، ایک کی تو ابھی قسطیں 2-3 رہتی ہیں اور ایک ہم آلریڈی پے کر چکے ہیں، اور ہم نے اس پرپز کے لیے ہیں کہ بچوں کے لیے لیے ہوئے ہیں۔ تو ایک پہ ہماری خواہش ہے کہ گھر بنا لیں، تو دوسرا کبھی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے یا آگے پیچھے، تو یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی ان کی تعلیم کے لیے بھی کبھی بیچ کے خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس نوعیت کے مختلف سوالات کو بارہا مفتی صاحب اس کے جوابات دے چکے ہیں، لیکن مزید شامل کریں گے آپ کے سوال کو۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اپنے جوابات کا انتظار کیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، رحمت سحر میں آپ کے سوالات کو شامل کر رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب سوال بتائیے گا۔ کہ ہم توبہ سے متعلق سوال تھا کہ ہم عام طور پہ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں اور زبان سے صرف استغفر اللہ پڑھتے رہیں، تو کیا اس طرح بھی استغفار یعنی توبہ مل جاتی ہے، یا پھر دل سے رجوع کرنا ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف اور باقاعدہ بیٹھ کے جائے نماز پہ اور توبہ کریں تب توبہ قبول ہوگی؟ ٹھیک، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ سوال ہے کہ ایک دیکھیں بندہ نے غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ خالی نہایا ہے، اس نے پراپر غسل نہیں کیا اور نئے کپڑے پہن لیے، بعد میں وہ غسل کرتا ہے اور وہی کپڑے دوبارہ پہن سکتا ہے؟ دوسرا، اس حالت میں اس کا کوئی بھی پانی کو ہاتھ لگانا، مین کے پسینہ، اس کا خون، اس کا مین کے پانی، یعنی وہ ہاتھ ہوتا ہے لگنا، صحیح ہے یا نہیں؟ اور 2 آج کل میں نے حدیث کی اتھینٹیفیکیشن لینی تھی مفتی صاحب سے۔ ایک یہ کہ بندہ توبہ کرتا ہے، مشرق مغرب کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا کہ یہ امام شافعی زنا ایک قرض ہے کیا جائے گا، اس کی کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہے، کیا یہ چیز ختم نہیں ہوگی؟ یہ کتنے اوتھینٹک ہے 2 چیزیں؟ بات جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کے سوال کو سن لیا اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا سلام
آواز آپ کی نہیں آ رہی. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب فرمائیں. ایک یہ کہا کہ اگر کسی دوسرے نے نماز شروع کر دی ہے تو کیا ہم اس کو جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں اگر وہ فرض شروع کر کیے ہیں، اس کے جیسے جماعت نکل گئی، اب وہ فرض نماز پڑھانے لگا تو ہم اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، فرض کی نیت سے بھی اور نفل کی نیت سے بھی. لیکن جیسے عرب کنٹریز میں ہو رہا ہے کہ نوافل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض پڑھنے والے شانے پہ ہاتھ رکھ کر خالی کندھے پہ ہاتھ رکھا اور شروع ہو گئے. اس طریقے سے یہ نہ کریں. یہ نہیں پتہ وہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں. لیکن امام شافعی کے نزدیک اصل میں نفل والے کے پیچھے فرض والے کی جماعت ہو جاتی ہے. اچھا. فقہ حنفی میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ اس کا احتیاط کریں. ایک یہ بھائی نے پوچھا ہے، دوسرا بھی اس طرح کے کویشچن تھا کہ اگر کسی نے پہ جنابت طاری تھی، غسل کر لیا اور وہی کپڑے پہلے والے پہنے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں اگر اس میں ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ وہ جسم سے ٹچ ہوگی، پھر جسم ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر ناپاکی وغیرہ بالکل بھی کچھ نہیں ہے تو صرف حالت جنابت میں پہنے ہوئے کپڑے کوئی ناپاک نہیں ہو جاتے، اگرچہ چاہے پسینہ بھی آ جائے. جنوبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ جنابت کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جو چھٹ کر کپڑوں میں یا کسی اور چیز کے اندر منتقل ہو جائے، لہذا وہ کپڑے پہنے جا سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ مرغی کسی ٹینک میں گر کے مر گئی تو اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اگر مرغی مر گئی ہے تو یقیناً وہ پانی تمام کے تمام ناپاک ہو گیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرغی کی ناپاکی کا اثر اس میں ظاہر ہے، اس طریقے سے کہ بلڈ نظر آ رہا ہو یا بدبو پیدا ہو گئی ہو پانی کی، تو سب سے پہلے مرغی کو باہر نکالیں، پھر اس ٹینک کے ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے اس کو بہنے دیں یہاں تک کہ وہ پانی بالکل کلیئر ہو جائے. اگر اس میں کوئی گندگی تھی تو وہ بالکل باہر نکل جانی چاہیے، اگر اسمیل وغیرہ تھی تو اسمیل مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اتنی دیر تک پانی بہانا ہے تو وہ بالکل ٹینک پاک ہو جائے گا. مکمل طور پہ خالی کرنا ضروری نہیں ہے، بس ایک طرف سے ڈالیں دوسری طرف سے جاری کر دیں. جاری پانی اگر اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں نجاست کا اثر نہ ظاہر ہو تو وہ پاک ہوتا ہے. یہاں تک اس کو لے کر آنا. ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. جی میرے تین سوال ہیں. جی بتائیں. ایک بندے کے وکیل نے اس کا کیس جمع کرایا جس میں اس کی طلاق اس نے شو کی، لیکن بندے کو اس نے کچھ نہیں بتایا. اب بندے کو نا امیگریشن کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ طلاق کے پیپر ہمیں بھیجو. تو اس نے وکیل سے بات کی، وکیل نے کہا کہ تم کچھ نہ دو، سارے پیپر میں جمع کرا دوں گا، تم دستخط بھی نہ کرو. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی یہ معلوم کرنا تھا کہ معرفت الہی کے حصول کے لیے کون سا عمل ہے جو ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اور کون سا اوراد و وظائف ایسا کوئی عطا کرنا چاہیں گے جس سے اس کا حصول حاصل ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، جو پہلے کالر ہمارے ساتھ تھے ان کو دوبارہ لے رہے ہیں، ان کا کچھ سوال اور ہے مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. ایک مرد نے اپنے گھر پہ فون کیا اور کسی نے فون اٹھایا تو اس نے کہا طلاق 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 اور فون بند کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ فون اس کی ساس نے اٹھایا تھا. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں امام صاحب نے قیام کھڑے ہو کر کیا اور رکوع اور سجود انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر کیے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جوابات کی آنی باتیں. جی مفتی صاحب. جی ایک یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر فرض روزہ رکھنا ہو تو کیا شوہر کی اجازت درکار ہوگی؟ اس میں شوہر کی اجازت فقط مستحب ہے. جیسے حج کے باب میں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ سے اجازت لے لینا اچھا ہے، چاہے فرض حج کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ منع کریں تو باز نہیں آئیں گے. بغیر اجازت کے بھی روزہ رکھنا ہی ہوگا، لیکن پوچھ لینا زیادہ اچھا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر جو پیریڈز کے دوران روزے نکل جاتے ہیں کیا ان کو بعد میں رکھنا فرض ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ان کی ادائیگی فرض ہے. جو نمازیں نکل جاتی ہیں وہ بالکل معاف ہوتی ہے، لیکن روزے بعد میں رکھنے ہوں گے. انہوں نے ایک پلاٹ لیا جو بچوں کے لیے تھا کہ اگر ہم بچے بڑے ہو گئے گھر بنا دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بیچ دیں. جب اس طرح کی مخلوط نیت ہو جائے، خالصتاً ایک ہی تجارت کی نیت نہ ہو، تو پھر وہ مال زکوٰۃ نہیں ہوتے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ توبہ خالی زبان سے کر دینا کافی ہے یا باقاعدہ مصلی وغیرہ بچھا کر اور باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے؟ تو خالی زبان سے کہہ دینا، الفاظ کا اصل میں اس میں دخل ہی نہیں ہے. جیسے آپ کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ دل میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو اور ندامت شرمندگی انسان پر طاری ہو. اب چاہے ایک لفظ بھی زبان سے نہ کہے، مصلی پہ نہ بیٹھے، اس کو گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اگر اہتمام کرے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے تازہ وضو پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اب مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، آنسو بھی نکل جائیں، تو یہ تو نور علی نور ہے. جتنا اہتمام اتنا اچھا. لیکن اصل میں توبہ وہ ہوتی ہے کہ دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ.
ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے غسل اس پہ فرض تھا لیکن اس نے ویسے تھوڑا بہت پانی بہا کے کپڑے وہی سابقہ پہن لیے تو جائز ہے کہ نہیں؟ جواب اس کا فی الحال اتنا تو ہو گیا تھا کہ اگر ناپاکی لگی ہے تو جائز نہیں، ورنہ پہن سکتے ہیں، جنابت سے کوئی ناپاک نہیں ہوتے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر وہ شخص اس حالت میں پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر اس نے جتنے اس کے اعضاء پر پانی بہہ گیا ہے وہ گویا کہ پاک ہو گیا ہے، اگرچہ پورا اس نے غسل نہ کیا ہو اتنا ہاتھ وہ پانی کے اندر ڈال سکتا ہے، وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اس کے بعد اگر وضو وغیرہ ٹوٹ گیا مثال کے طور پہ تو بے وضو ہو گیا، اور پھر وہ اگر ہاتھ ڈالے گا تو پھر سمجھ لیجئے وہ پانی مستعمل ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پورے غسل کیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص شاید دوسرے ملک میں جانا چاہتا تھا، اس نے کسی کو کہا، اس نے اس کا ایک طلاق نامہ تیار کروا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جب وہاں سے انہوں نے ریکوائرمنٹ کی ہے کہ بھئی آپ وہ کاغذات بھیجے تو اس کو پتہ چلا، تو دوست یہ کہتا ہے میں خود ہی بھیج دوں گا طلاق نامہ، تم اس کو بس فکر مت کرو، تو اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ اس پر راضی ہو کر کہہ دیتا ہے کہ ہاں طلاق نامہ بھیج دو، تو چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں جو اس کو پہلے پتہ نہیں تھا اس نے کہہ دیا وہاں پہ کہ طلاق دے دی ہے، وہ طلاق نہیں مانی جائے گی، لیکن اب اگر اس نے باقاعدہ اجازت دی ہے تو طلاق ہو جائے گی، چاہے یہ نیت کرے نہ کرے۔ معرفت الہی کا حصول کے لیے وظیفے نہیں چاہیے ہوتے، اس کے لیے سب سے پہلے علم چاہیے، علم ظاہر، اس کے بعد کسی پیر کامل کی بیعت کرے انسان، اس کے بعد قدرت الہیہ کے جتنے دلائل ہیں ان پہ کثرت کے ساتھ غور و تفکر کرتا رہے، تب کہیں جا کے معرفت کی راہیں کھلتی ہیں، لیکن علم ظاہر کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سوال بتائیے گا۔ آپ کو بھی سلام اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دین اسلام ہمیں تو بنا بنایا مل گیا ہے، اس کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے، ہم نے تو کوئی قربانی ہی نہیں دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھ سے نہ کسی نے پیسے لیے ہیں تو بدلے میں وہ مجھے گندم وغیرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لے لو، تو کیا یہ میں اس طرح لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اس پر راضی ہیں؟ جی آپ اس پر راضی ہیں؟ جی اگر دے دیں تو ٹھیک ہے میں لے لوں گی۔ اور ایک ٹھیک ہے، اگلا سوال کر دیجیے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ نا پیریڈ ہو جاتے ہیں جب جس دن ہوتے ہیں تو کیا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب سوال بتائیے گا۔ جی میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، خرید و فروخت کا۔ تو جی اگر 6.5 کی گاڑی لیتے ہیں ہم نقد پہ تو 1000 میں بیچتے ہیں تو 7 کی بیچ دیتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک جی مصطفیٰ۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ فون پہ بیوی کی نیت سے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، سامنے ساس صاحبہ نکلی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب اس نے طلاق کی نیت سے طلاق کہا، چاہے ساس اٹھاتی نہ اٹھاتی یا اکیلا بیٹھا ہو پھر بھی زبان سے کہہ دیتا طلاق ہو جاتی، کیونکہ بیوی کا سننا شرط نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے گواہ شرط ہے، نہ اس میں نیت شرط ہے۔ اس نے جب بول دیا طلاق بیوی کو تو طلاق ہو گئی، اور اس نے جو قصدن کہا وہ نکلی ساس وہاں پر، تو بہرحال یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئی۔ بالکل۔ ایک انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہیں وہ قیام تو کرتے ہیں لیکن رکوع سجود کرسی پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان کے لیے افضل یہ ہے اگر وہ بیٹھ کر اشاروں سے رکوع سجود کر سکیں تو سب سے افضل ہے، کہ جو سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بیٹھنے سے بھی گھٹنوں وغیرہ میں شدید قسم کا پین ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کر سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائیں اور رکوع سجود کرسی پہ کر لیں، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ قرضہ کسی کو دیا ہے، اس کے بدلے میں گندم دینا چاہتا ہے۔ اب بدلے میں دینے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اس نے پیسے نہیں دے پا رہا اور وہ کہہ رہا ہے اتنے پیسوں کے آپ گندم مجھ سے بدلے میں لے لیں، تو اس کی گنجائش ہے، بالکل وہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنے ہی پیسے کی گندم لیں، اور وہ راضی بھی ہیں اس بات پہ کہ اگر مل جائے تو۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ہے کہ قرضہ دیا ہے، وہ اس کے بدلے میں تھوڑی بہت گندم بھی دینا چاہتا ہے کہ بھئی تم گندم لیتی رہو، جب میں قرضہ ادا کروں گا تو پھر قرضہ لے لینا، تو یہ سود بنے گا، پھر لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قرضہ نہیں دے سکتا، اس کے بدلے میں کہتا ہے گندم کی بوریاں اٹھا کے آپ لے جائیں، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، تو بالکل لے سکتے ہیں۔ اگر حالت روزہ میں پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے تو وہ بہن کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن احترام رمضان میں ان کو وہ دن بھوکا پیاسا گزارنا چاہیے، اور خصوصاً لوگوں کے سامنے کھانا تو ویسے ہی منع ہے، تنہائی میں بھی احترام رمضان کی وجہ سے کھانے میں پرہیزی کریں تو بہتر ہے۔ اور اگر نقد کوئی شخص کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے کم پیسوں میں، ادھار تھوڑا زیادہ پیسوں میں بیچنا چاہتا ہے، تو شرعاً بالکل اجازت ہے، یہ سود نہیں ہے
کیونکہ دونوں صورتوں میں جو کم پیسے لے رہا ہے یا زیادہ لے رہا ہے چیز کا ہی بدلہ بن رہا ہے. اچھا اس روزے کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی جو پچھلا جواب آپ نے عنایت فرمایا؟ جی ہاں روزے کی قضا ہوگی, بالکل ہوگی, کیونکہ عورتوں کو تو ویسے ہی پیریڈز میں اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی قضا تو کرنی پڑتی ہے. یہ دوران روزہ پیریڈ سٹارٹ ہو گئے, بالکل اس کی قضا کرنی ہوگی. مصعب بہت عمدہ جوابات عنایت فرمایا آپ نے, مختصر وقت میں کافی سوالات آج ہم نے شامل کیے اور بہت تسلی بخش جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب قبلہ جوابات عنایت فرماتے ہیں. حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, آپ کے سوالات کو کل بھی شامل کریں گے ہم اور جوابات آپ تک پہنچائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.